السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ میرا نام ریحانہ ہے اور میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے۔ جب میں 20 سال کی ہوئی تو میرے ماں باپ نے میری شادی کر دی، لیکن شادی کے باوجود بھی میں نے ایک غیر محرم کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے۔ بہت عرصے تک میں نے اس گناہ کبیرہ پر پردہ ڈالے رکھا، مگر ایک دن میری دیورانی نے مجھے اس مرد کے ساتھ غیر حالت میں دیکھ لیا۔ مجھے دیورانی سے اس بات کا خوف رہنے لگا کہیں وہ یہ راز میرے شوہر کو نہ بتا دے، اس لیے میں نے اپنی دیورانی سے جان چھڑانے کا منصوبہ بنایا۔ میرا دیور دوسرے شہر میں کام کرتا تھا۔ جب وہ گھر واپس چھٹی آیا تو میں نے اس کو بتایا کہ تمہاری بیوی کے کسی غیر مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں اور تمہاری بیوی کا کردار بالکل بھی اچھا نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے اپنے اس غیر محرم آشنا کے ذریعے 2 اور مرد تیار کروا لیے جنہوں نے میری دیورانی کے خلاف گواہی دی۔ یوں اتنے لوگوں سے تصدیق کے بعد میں نے دیور کے دل میں جو شک کا بیج بویا تھا تو وہ یقین میں بدل گیا، اور اس بات پر میرے دیور نے اپنی بیوی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کی بیوی نے قسمیں بھی دے دی کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے کسی کے ساتھ، لیکن اس نے ایک نہ مانی۔ جب وہ اپنی بیوی کو ہاتھوں سے مار مار کے تھک گیا تو اس نے لوہے کی چھری گرم کر کے بیوی کا جسم جلانا شروع کر دیا۔ وہ چھری کو آگ پر رکھتا اور تب تک چھری کو آگ سے دہکاتا رہتا جب تک چھری کا رنگ لال انگارے جیسا نہ ہو جاتا۔ جب چھری دہک کر آگ کے انگارے جیسے ہو جاتی تو وہ باری باری دیورانی کے جسم کے مختلف حصوں کو جلاتا۔ سب سے پہلے اس نے اپنی بیوی کی زبان کو دہکتی چھری کی مدد سے جلا کر کاٹ دیا، پھر چھری اچھی طرح دہکانے لگا۔ اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کی دونوں آنکھوں میں باری باری وہ گرم چھری گھسا دی۔ آنکھیں چھین لینے کے بعد اس نے دہکتی چھری سے اپنی بیوی کے ہونٹ اور منہ جلا دیا اور پھر جسم کے نچلے حصے بھی جلا دیے۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ گرم چھری جب جب اپنی بیوی کے جسم پر لگاتا تو لگانے سے پہلے کہتا تھا، اگر اس بار تم نہ سسکی اور حرکت نہ کی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ مگر وہ بیچاری جتنا بھی صبر کرتی اس کی سسکی نکل ہی جاتی تھی۔ وہ خود کو بچانے کی کوشش میں ہل جاتی تو میرا دیور دوبارہ چھری دہکا کر اسے جلانے لگتا، یہاں تک کہ میری دیورانی درد کی شدت سے بے ہوش ہو گئی تو میرے دیور نے چھری دہکا کر عین اس کے دل کے مقام پر پیوست کر دی۔ یوں میری دیورانی حالت بے ہوشی میں ہی موت کی آغوش میں پہنچ گئی اور میرا دیور گرفتار ہو کر جیل چلا گیا۔ عدالت نے اسے 4 بار سزائے موت لگانے کا حکم سنا دیا۔ میرا راز کسی کے سامنے بھی ظاہر نہ ہوا، یہاں تک کہ وقت گزرتا گیا، لیکن میرے سر 2 جوانوں کی موت تھی۔ آخر میرے ہی کہنے پر تو میرے دیور نے میری دیورانی کو مارا تھا، اور جب دیورانی کو مارا تو دیورانی کے موت کے بدلے ہی میرے دیور کو سزائے موت ہوئی۔ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، میرا ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی۔ اب باری تھی میرے مکافات کی، میرا مکافات اب شروع ہونا تھا۔ میری بیٹی ہنا بہت ہی خوبصورت تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی ایک پڑھے لکھے نوجوان کے ساتھ کر دی۔ شروع میں میری بیٹی بہت ہی زیادہ خوش رہی، اس کا شوہر ہر طرح سے اس کا خیال رکھتا تھا۔ شادی کے 6 ماہ بعد اچانک سے میرے داماد کو میری بیٹی میں خامیاں نظر آنا شروع ہو گئی اور وہ میری بیٹی پر شک کرنا شروع ہو گیا کہ تمہارا تو کسی غیر مرد کے ساتھ تعلق ہے۔ میرے داماد نے مجھ سے کہا کہ اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جاؤ، میں اس کو اب اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ میری بیٹی بیچاری منتیں کرتی رہی، اپنے شوہر کو صفائیاں پیش کرتی رہی کہ اس کا کسی کے ساتھ بھی کوئی ناجائز تعلق نہیں، لیکن میرے داماد نے اس کی ایک نہ سنی، اور ایک رات داماد جب اپنے آفس سے آیا تو وہ غصے میں تھا۔ اس نے جیسے ہی میری بیٹی کو دیکھا تو سارا غصہ میری بیٹی پہ اتارنا شروع کر دیا اور کہا، تیرے عاشقوں کے ساتھ چکر چل رہا ہے،
اس بات میں میری بیٹی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میری بیٹی کو اتنی بری طریقے سے مارا کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ یہاں مجھے ایک دھکا لگا۔ ماضی کی پرانی ایک جھلک میری آنکھوں کے سامنے سے گزری کہ کیسے میں نے الزام لگوا کر اپنی دیورانی کو مروایا تھا۔ یہ آخر مکافات عمل ہے، یہ میرے ساتھ ہونا ہی تھا۔ میں نے اپنی بیٹے کی شادی بھی کر دی تھی۔ میرا بیٹا تو بالکل رن مرید ہی تھا۔ میری بہو مجھ پر طرح طرح کے الزامات لگاتی اور میری بہو مجھ پر خود تشدد کرنے کے بعد میرے بیٹے سے بھی شکایت کر کے مجھے پٹواتی تھی۔ میں قسمیں اٹھا کر تھک جاتی، مگر میرا بیٹا پھر بھی میرا یقین نہیں کرتا تھا، جبکہ میری بہو سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ میرے بیٹے کے لیے قابل یقین تھا۔ کچھ دن پہلے میرا دودھ پینے کا دل تھا تو گھر میں دودھ موجود تھا۔ میں کچن میں بیٹھی دودھ پی رہی تھی کہ بہو نے دیکھ لیا۔ میری بہو نے سارا دودھ گرم گرم مجھ پر پھینک دیا کہ میرا سارا جسم جھلس گیا۔ مجھے میرا ایک ہمسایہ ہسپتال لے کے چلا گیا۔ میں 3 دن ہسپتال میں رہی، مگر نہ ہی میرا بیٹا اور نہ ہی میری بہو کوئی میری خبر لینے نہ آیا۔ جب میں ہسپتال سے فارغ ہو کر آئی تو میرے ہمسائے نے مجھے اپنے گھر رکھا، یہاں تک کہ میں صحت یاب ہو گئی۔ جب میں صحت یاب ہو گئی تو میں اپنے گھر آ گئی۔ میں بہو سے سہم کر بہت احتیاط سے جی رہی تھی۔ مجھے نہیں یاد کہ بیٹے کی شادی کے بعد کب میں نے اپنی مرضی سے کچھ کھایا پیا ہو یا کب میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو۔ آج مجھے کسی انسان نے اللہ کی راہ میں 1500 روپے دے دیے۔ پتہ نہیں کیسے میری بہو کو ان پیسوں کی خبر ہو گئی۔ میری بہو نے مجھ سے پیسے مانگے تو میں نے دینے سے انکار کر دیا۔ میری بہو نے میرے بیٹے کے آتے ہی شکایت کر دی کہ تمہاری ماں نے آج پھر گندم بیچ دی ہے، تمہاری ماں چورنی ہے۔ میری بہو پہلے بھی کئی بار گھر کی اشیاء بیچنے کا الزام مجھ پر لگا بیٹھی ہے اور اس بات پر میرا بیٹا مجھے بہت بار مار چکا ہے۔ آج بھی میرے بیٹے نے سابقہ روایت کو قائم رکھا، میری خوب پٹائی لگائی۔ میرا بیٹا اپنی بیوی کی بات سننے کے بعد بنا کسی تصدیق کے مجھے تھپڑوں اور ٹھڈوں سے مارنا شروع کر دیتا۔ جب اس کا ہاتھ تھک جاتا وہ چمڑے کا بیلٹ نکال کر مجھے اس سے مارتا۔ میرا ہمسائے کو پتہ چل گیا کہ میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے تو وہ مجھے اٹھا کر اسپتال لے گئے، لیکن اس بار بھی میں بچ چکی تھی کیونکہ مجھے ابھی بار بار مکافات کی چکی سے گزرنا تھا۔ مکافات عمل اٹل ہے اور مکافات کی چکی بہت باریکی سے پیستی ہے۔ میں نے جو ماضی میں اپنی دیورانی کے ساتھ کیا تھا آج وہ سب میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ مجھ پہ طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے تھے۔ میری بیٹی پہ الزامات لگے، میری بیٹی کو بنا موت مارا گیا اور میرا بیٹا مجھے روزانہ اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر مارتا تھا۔ لوگ سچ ہی کہتے ہیں، مکافات عمل اٹل ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے اور کسی کا برا سوچنے سے پہلے 1000 بار ضرور سوچ لیں۔ آج آپ کسی کے ساتھ کچھ برا کریں گے تو کل کو آپ کے ساتھ بھی وہ لازمی ہوگا۔